ہم جاگے اپنا ترتیب وار مطالعہ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح کے اس معروف پہاڑی خطبے کا جو مرد خدا حضرت متی کے انجیلی بیان کے 5ویں 6 اور 7ویں باب میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ، شروع والا حصہ، جس سے مسیحی لوگ کہتے اور ہم ان سے سنتے ہیں مبارک بادیوں کا حصہ، لیکن بہتر اس کا نام ہوگا کہ حقیقی مومنین کی روحانی خوبیاں، یعنی ایک حقیقی مومن خدا تعالیٰ کا اس کی زندگی میں کون کون سی خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم پہلے 6 خوبیاں دیکھ چکے ہیں، اور آج ہم 7ویں مبارک بادی یا روحانی خوبی یا صفت پر غور کریں گے، اور وہ 9ویں آیت میں لکھی ہے، جو اس طرح سے ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے یا فرزند کہلائیں گے۔ یہ 7ویں خوبی ہے، اور اس خوبی کا گزشتہ خوبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی دلی پاکیزگی اور صلح پسندی کی۔ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح ان دونوں کا گہرا تعلق اس طرح سے بتاتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا آگے پیچھے رکھا گیا ہے، یعنی دلی پاکیزگی اور صلح پسندی۔ اگر دلی پاکیزگی نہیں تو پھر صلح پسندی بھی نہیں ہے، اور اگر دلی پاکیزگی ہے تو یہ کیسے ملی ہے؟ یہ نیا دل حاصل کرنے سے ملی ہے، اور ملتی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دلی پاکیزگی اور صلح پسندی کے آپس میں گہرا تعلق بتایا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دلی پاکیزگی تو نیا دل حاصل کرنے ہی سے ملتی ہے، جو صرف کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے ہی سے ملتی ہے، اور پھر صلح مزاجی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور دوستی اور رشتے اور محبت کے رابطے سے رہنے کی سعادت حاصل کرنا۔ اور اس لحاظ سے آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، گھر گھر اور معاشرے میں اور اندر اور باہر اور مختلف ممالک کے درمیان جنگ و جدل اور دہشت گردی، بھائی اور بہنوں، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح کے پاس آ کر نیا دل حاصل کریں، اور جب نیا دل حاصل کریں گے تو کیریکٹر اور کردار خود بخود اس میں تبدیلی آئے گی۔ یعنی دلی پاکیزگی اگر حاصل کریں تو پھر صلح مزاجی ضرور ہی ملے گی، پھر ہی ہم دوسروں کو، ایک دوسرے کو معاف کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور برداشت سے چل سکیں گے۔ اور پھر یہاں وعدہ عیسیٰ المسیح کرتے ہیں اپنے مومنین سے، یہ کہہ کر کے مبارک ہیں وہ، یعنی خدا تعالیٰ کی نظر میں خوش نصیب اور خوشحال اور کامیاب لوگ صرف وہی ہیں جو صلح کراتے ہیں۔ ان کے لیے اجر کیا ہے؟ کیونکہ وہ اور صرف وہی خدا تعالیٰ کے فرزند یا بیٹے کہلائیں گے۔ اجر یہ ہے کہ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے فرزند کہلائیں گے، یعنی پہلے انہوں نے خدا تعالیٰ سے جس کی صلح یا جس کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی ہے، کیسے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے، توبہ کرنے سے، اور کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے کے ذریعے سے ان کی خدا تعالیٰ کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ ایسے مومنین کو اب پتہ ہے کہ صلح ہوتی کیا ہے، اور پھر کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ شخصی تجربہ حاصل کر لیا تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح پسندی سے رہیں گے، اور آخری دن خدا تعالیٰ کے سچے فرزند بنیں گے، یعنی اس کی ابدی قربت میں رہیں گے۔ عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے یا فرزند کہلائیں گے۔ یہاں بڑا زبردست سبق ہے ہم سب کے لیے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں کا الہامی خط، اس کا 5واں باب 19ویں آیت میں حضرت پولس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے عیسیٰ المسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ یعنی صلح کر لی، اور انہیں ان کی تقصیروں یعنی گناہوں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ یعنی صلح کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم عیسیٰ المسیح کے سفیر ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم المسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں
کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے ایک گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم مبارک ہیں، کیا ہم خوشحال ہیں؟ نہیں، دنیا کے حساب سے نہیں، خدا تعالیٰ کے نقطہ نظر سے کیا ہم مبارک ہیں؟ کیا یہ مبارک بادی ہمارے بارے میں ہے؟ کیا ہم کلمت اللہ عیسیٰ المسیح پر دل و جان سے ایمان لا چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف انہیں ہی اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ کیسے؟ ان کے صلیبی کفارے اور قربانی کی بنیاد پر۔ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی صلح کو اپنی زندگی میں تجربتاً دیکھ چکے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی خاص حضوری میں رہیں گے، خاص رشتہ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ یہ خوبیاں ہماری زندگی میں ہوں، یعنی ہم سچے مومن بنے۔ آمین۔